اب ایک بچہ نشے کا مریض بن چکا ہے، وہ نشے کا عادی ہے، اس کو سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں، وہ راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جھگڑتا ہے، وہ ٹائم کے اوپر اپنے آفس کو مینیج نہیں کر پا رہا، وہ اپنے فائنینسز کو مینیج نہیں کر پا رہا، وہ رسپانسبلٹی اپنی نہیں لے پا رہا، اب وہ ایک نشے کا عادی مریض ہے۔ اس مریض کو ہم کیسے ہاسپٹل تک لے کر آئیں، کیسے اس کو علاج کے اندر لے کر آئیں، کون کون سے ایسے طریقہ کار موجود ہے، ایسی کون سی انٹرونشن کی سٹیجز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے بحفاظت اس کو ایک ری ہیب کے اندر یا کسی ہاسپٹل کے اندر ہم لے کر جائیں تاکہ اب ہم اس کا علاج کروا سکیں۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی انڈیویجول ایڈکشن میں پہنچ جائے یا وہ ایڈکٹ ہو جائے تو اس وقت اس لیول پہ جو انٹرونشن ہوگا وہ انٹرونشن ہوگا ٹریٹمنٹ وائز۔ اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے اور بچے کی زندگی میں بربادی آ چکی ہے، اسی لیے ری ہیب کو جو ہے کانٹیکٹ کیا گیا ہے۔ پروفیشنل ہیلپ ریہیبلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو وہ تبھی حاصل کی جاتی ہے جب مسائل زیادہ ہونا شروع ہو جائیں اور اب ان مسائل کو سنبھالا جانا یا ان کو ڈیل کرنا فیملی کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے اور چیزیں لاؤڈلی کلیئرلی ویزیبل ہیں فار فیملی۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے ایڈکشن میں، اس کی سیویرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے جو ڈیمیجز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو کچھ کیسز میں اگر تو ڈیمیج بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ مریض وہ اپنے نقصان کی حدیں پار کر چکا ہے اور پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے زندگی میں بھی، اپنی پروفیشنل لائف میں بھی۔ ابھی ہم ایک ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ انڈیویجول ہے تو وہ میں بھی ابھی ارلی 20s میں ہے یا 25 پلس ہوگا، تو 25-30 سال کی ایج کے لوگ ہیں جو ارلی اڈلٹہڈ میں ہیں۔ اب تو ارلی اڈلٹہڈ جو ہے، اب اس کے جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی یہ کیریئر میں ہوں گے، پروفیشنل لیول پہ ہوں گے، یا ایجوکیشن ہے تو ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز لیول پہ ہوں گے یہ لوگ۔ اور اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے جو شادی شدہ بھی ہوں، جن کی فیملی لائف بھی ہو۔ تو جب فیملی لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے، ڈیمیجز ہیں، سپریشن چل رہا ہے، فیملی میں کنفلکٹ ہے، آپ کے اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے وائف کے ساتھ، یا ازدواجی زندگی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے، پروفیشنلی آپ جو ہے نا باٹم ہٹ کر چکے ہو، آپ جاب جا چکی ہے، جب آپ کو بار بار جو ہے نا وہ ریٹن ایکسپلینیشنز دینا پڑتی ہیں، اپنا بیہیویئر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کچھ خاص کما نہیں رہے اور فیملی پہ ایک برڈن بن رہے ہیں، اپنے ماں باپ پہ، آپ کو فنڈز اپنی زندگی چلانے کے لیے ماں باپ کی طرف جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ بھی بحث مباحثہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے، اور گھر والے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میں لانا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں آپ کو کہ بھائی جان آپ کو یہ پیسے کس مقصد کے لیے چاہیے، کوئی ریزن، کوئی پرپز، اس کو ویلیڈیٹ کریں۔ تو مسائل، آرگومنٹ، بحث مباحثہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو چیزیں ویزیبل ہیں اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے فیملی کو کہ بچہ فلاں منشیات یا فلاں نشہ استعمال کر رہا ہے، تو نشہ بھی ویزیبل ہو جاتا ہے کہ کوئی ہیروئن کر رہا ہے، یا اس کو آئس ایڈکشن ہو چکا ہے، یا وہ کوکین کو اب یوز کر رہا ہے، یا وہ الکوہول یوز کر رہا ہے، تو چیزیں ویزیبل ہو چکی ہیں، تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، مدد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ڈیمیجز ہیں، اگر تو ڈیمیجز، میں اپنی پہلی والی بات پہ آتا ہوں، اگر تو ڈیمیجز بہت زیادہ ہو چکے ہیں، پیشنٹ باٹم ہٹ کر چکا ہے، اس کا مطلب ہے ٹوٹلی لاس آف کنٹرول میں ہے، سوشل امپیئرمنٹ آ چکی ہے، پرسنل اس کی زندگی جو ہے آکوپیشنلی ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ڈپینڈنسی، وڈرال سٹارٹ ہو چکے ہیں، اب وہ نشہ نہ کرے تو اس کو وہ بیمار ہو جائے گا، سکنس پیدا ہو چکی ہے، ڈیزیز ڈیولپ ہو چکا ہے، اب تو جو ہے وہ اس پین میں ہے، یہ جو ہے نا میگنیٹیوڈ آف پین وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ جو پلیئر آف ایڈکشن یا ڈرگ ہے، یا کوکین کا مزہ، الکوہول کا مزہ، یا ہیروئن کا مزہ، وہ بہت منیمم ہو چکا ہے، اب مزہ نہیں رہا،
نشہ کرنے میں اب نشہ ایک مجبوری بن چکا ہے اور نشہ ایک بیماری بن چکا ہے. آپ کو نارملی فنکشن کرنے کے لیے یعنی کہ آنکھیں کھولنے کے لیے باڈی ایز اے مشین اگر ہم لیتے ہیں تو اس مشین کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو سوئچ آن کرنے کے لیے یو نیڈ دیٹ ڈرگ اور سبسٹانس. تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ اب وہ موٹیویٹڈ ہے بیکاز آف دی پین. اب پین اسے موٹیویٹ کر رہا ہے ٹو سیک ہیلپ. تو وہ آ جائے گا آپ کے پاس. فیملی کو شاید کہے کسی کو کنونس بھی کر سکتا ہے کہ جی مجھے علاج کی ضرورت ہے, مجھے علاج کروانا ہے, میں اس سے تنگ آ چکا ہوں. یہ تو باٹم ہٹ کرنا ہے, لاسٹ سٹیج ہے, اینڈ ہے. تو اینڈ پہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے پھر سائیکولوجیکل مدد اس لیے چاہیے کہ اب آپ کی نہ تو باڈی رہی ہے, نہ آپ کے اندر پاور ہے, نہ آپ کے اندر ہمت ہے, اور نہ ہی آپ کے اندر ویٹ لاس اتنا سگنیفیکنٹ ہے. یعنی کہ آپ بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی دونوں لائف کو ڈیمیج کر چکے ہیں اور بالکل ڈسٹرائے کر کے ڈس فنکشنل ہو کے اپنے آپ کو پین آپ کے اندر انسائٹ ڈیولپ کر دیتا ہے کہ پین آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی جان اس نشے نے آپ کو اس لیول پہ پہنچا دیا اور یہ ڈیمیجز ہیں. اب آپ اپنے ڈیمیجز کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. کنٹمپلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی میں نے تو بہت نقصان کر دیا ہے. اب ہاتھ کھڑے ہو گئے آپ کے, آپ نے گیو اپ کر دیا. تو چانسز ہوتے ہیں کہ مریض خود سے فیملی کو ساتھ لے کے آپ کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے مدد کے لیے آ جائے, کیونکہ اب ڈیمیج اور نشے کے ساتھ رہنا کلیئریبل نہیں ہے, پینفل ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لیٹر سٹیج. اس سے پہلے کی سٹیجز ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ جھگڑا, آرگومنٹس فیملی میں, فریکوینٹ فائٹس ہیں, ٹینٹرمز ہیں, موڈ جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے والدین کو یا وائف کو یا اسپاؤس جو ہوتی ہیں, چاہے وہ شوہر ہے یا وہ بیوی ہے. تو انہیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ تو ٹھیک نہیں چل رہا ہے. ایسے ایک دم سے شفٹ کیوں آیا ہوا ہے, ان کے بیہیویئر بدل رہے ہیں, ان کے اندر چینج آ رہا ہے, یہ ویٹ لوز کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کے پیسے ہمیشہ شارٹ پڑ رہے ہیں. مطلب فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے. جب دیکھو پیسے اچھی بلی سیلری بھی ہے, کماتے بھی ہیں, لیکن پیسے ایٹ دی اینڈ آف منتھ آپ کے پاس نہیں ہوتے. یا جب کوئی گھر کی ضرورت کی بات کی جائے تو ہمیشہ اس پہ بحث ہوتی ہے, اسپاؤزل جو آرگومنٹ ہے وہ رہتا ہے. تو یہ وہ ساری کی ساری کنڈیشنز ہیں جن کے پیچھے کوسچنز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا, یہی ہم تھے, یہی زندگی تھی, یہی سب کچھ تھا, چیزیں ٹھیک تھی, اب کیسے کہاں کس چیز کی وجہ سے یہ ایشوز پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں. تو اب اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے اس انڈیویجول کی زندگی میں مزید غور و فکر کرنا ہے, دیکھنا ہے, کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے پیٹرنز کیا ہیں. اور اگر آپ کو کہیں پہ سائن دکھائی دیتا ہے جیسے سگریٹ اسموکنگ بہت ایکسیسو ہو رہی ہے, تو اس کو آپ ایک کیوں لے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی ڈیمیج کر رہے ہو, بھائی کیا ہے, ایسا کیا ہے. پھر ان کے جو پرسنل سٹف ہے, ان کے جو کبرڈز ہیں, ان میں دیکھیں. اگر آپ کو کوئی ایسا سٹف دکھائی دیتا ہے جو ان یوزول ہے ادر دین سگریٹ, اگر آپ کو کینابس نظر دکھائی دیتی ہے, اگر آپ کو الکوہول کہیں سے پتہ چلتا ہے, یا ان کے کپڑوں سے یا پاکٹ سے کوئی اور سبسٹانس نکلتا ہے, یا واش روم میں آپ کو کچھ ایسا ان یوزول فیل ہوتا ہے, تو اب جو ہے آپ نے پروسیس انٹرونشن کرنی ہے, جسے فیملی انٹرونشن بھی کہتے ہیں. کسی ایک طریقے کو اپنانا ہے آپ نے, جس میں آپ کو جو ہے کسی سائیکالوجسٹ کی خدمت بھی طلب کر سکتے ہیں اس معاملے کے لیے کہ آپ کو وہی کچھ پراپر گائیڈ لائنز دے دے جن پہ چلتے ہوئے مرد وہ جو انڈیویجول ہے اس کی زندگی میں مداخلت کیسے کی جائے تاکہ وہ نشے کی بیماری سے مقابلہ کر سکے اور اس کا علاج حاصل کر سکیں. تو فیملی انٹرونشن جو ہے وہ اس کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے ان انڈیویجول کو جو سگنیفیکنٹ ہیں, اس کی زندگی میں اچھا رول اور کردار رکھتے ہیں. ان لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ آئے سائیکالوجسٹ کے پاس, ماہر نفسیات کے پاس, مدد لیں, پیٹرن سمجھیں, اور اس میں اس انڈیویجول کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کریں اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ انسائٹ ڈیولپ کریں کہ بیماری ہے, ہم بانپ چکے ہیں, یہ سائنس ہیں, یہ ایفیکٹس ہیں, آپ ڈرگس کر رہے ہو, اور اب اس سے نکلنے کے لیے یہ مدد اویلیبل ہے جو فیملی پریزنٹ کرے گی, ایک پروپوزل لے کے آئے گی, اور اس پروپوزل کو جب فیملی ممبر سارے اسٹیکس ہولڈر انوالو ہوں, وہاں پہ موجود ہوں,
تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, سکسیس ریشو ہائی ہوتا ہے کہ وہ اگر اس وقت ان سے بات کریں گے تو وہ مان لے گا, ٹریٹمنٹ کے لیے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی انٹرونشنس پھر پلان کرنی ہوتی ہیں, اور پھر جو ہے انڈیویجول راضی ہو کے علاج میں آ سکتا ہے. فیملی پریشر, فیملی جو کنونسنگ پاور ہے, پروسیس انٹرونشن جو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پھر پیشنٹ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہو جائے گی, جس میں اس موٹیویشن کو دیکھتے ہوئے اس انڈیویجول کو لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو علاج کے لیے مدد حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.